بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل انکل باتونی مختلف عنوانات پر بات کرتا رہتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ مختصر بات ہو، لیکن بعض اوقات عنوانات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مختصر بات کے متحمل نہیں ہوتے۔ پھر کچھ ہمارے ویورز نے، ہمارے سننے والوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ایسی جگہ پہ بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے بعد انسان توجہ کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے، تو آپ بات کو مکمل کیا کریں، قسط نہ بنایا کریں۔ تو میں نے ان کو بھی سمجھایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ قسط بنانا مجبوری ہے، اتنی لمبی بات کلپس کے اندر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے بہت اصرار کے اوپر میں نے چند کلپ 20 منٹ کے پھر دوبارہ بنانے شروع کر دیے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے 10 منٹ والے کلپ ہی صحیح ہیں۔ تو کوشش ہم یہی کریں گے، آج تو ذرا لمبا ہو جائے گا چونکہ یہ اضافی بات ہو گئی، لیکن یہ کہ کوشش یہی کریں گے انشاءاللہ کہ آج ایک محاورہ بیٹھے بیٹھے ایک ذہن میں آیا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے اردو کا۔ اصل میں یہ محاورے ہوتے ہیں یہ اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں، بلکہ بعض محاوروں کی تو بڑی ہسٹری ہے۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کے پیچھے پوری ایک خان صاحب کی ہسٹری ہے، پٹھان کی ہسٹری ہے۔ اور اسی طریقے سے اب جب یہ پتہ نہیں کس موقع پہ میری منہ سے یہ بات نکلی کہ جان ہے تو جہان ہے، تو مجھے بڑی شرم آئی اس بات سے کہ جان ہے تو جہان ہے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی تم نے اس جہان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے اس جہان کی اتنی فکر ہے کہ اس کی خاطر اپنی جان کو سنبھالے پھر رہے ہو۔ بڑی شرم آئی سچ پوچھے تو۔ حقیقت میں مطلب اس محاورے سے مجھے اختلاف نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ ایمان ہے تو امان ہے، ایمان ہے تو امان ہے۔ آج جو ہم پوری دنیا میں من حیث الامہ جو پریشان حال پھر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے کے اوپر تو محنت خوب ہو گئی، نتیجہ پھر بھی نہیں ملا، بھکاری کے بھکاری رہے۔ کسی نہ کسی ملک کی وفاداریاں، کسی نہ کسی ملک کی دوستی، کسی نہ کسی ملک کی طرفداریاں ہمارا خون بڑھائے دے دیتی ہیں۔ ایک ملک سے ناراضگی ہوتی ہے تو دوسرے ملک کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ جان ہے تو جہان ہے، جان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ یہ وقت آیا کیسے ہم پہ۔ ہم تو دنیا کے لیڈر تھے، ہم تو دنیا کو رستہ بتانے والے تھے۔ دنیا ہماری، دیکھیں یہ جو افریقہ کے ملک ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے زمانے میں فتح کیے گئے، فتح بھی نہیں کیے گئے، یہ جنگ و جدل کی بات نہیں ہے یہاں پہ۔ افریقہ تو تمام کا تمام جو ہے کاروباری لائن سے یا ویسے ہی اخلاقی لائن سے زیر نگی ہوا ہے۔ یہاں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کاروبار کی نیت سے، یعنی نیت تو ان کی دعوت ہوتی تھی، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنے کاروبار کیے صرف، اور کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق کیے۔ تو وہاں کی جو چور بازاری تھی، مہنگائی تھی، اور نہ جانے کیا کیا خرابیاں تھیں معاشرے کے اندر، وہ چھٹپٹا گئے کہ یہ کون لوگ آ گئے، انہوں نے ہماری پوری مارکیٹ پہ قبضہ کر لی۔ یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہوں سے، جو ان ممالک کے بادشاہ تھے، ان سے شکایتیں کرنی شروع کر دیں کہ ان کو نکالو، ان کی وجہ سے ہماری کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا۔ اب جو بادشاہ نے بلوایا تو انہوں نے کہا بھئی کیا معاملہ ہے، یہ شکایت آئی ہے تم لوگوں کی؟
انہوں نے کہا بتا دیجئے کیا شکایت آئی ہے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں. تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ اس نے بات تو بڑی اصول کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب سے تم لوگ آئے ہو تو ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس سے ان کے کاروبار ٹھپ ہوں. ہم نے تو صرف یہ کیا کہ عوام الناس کو اس سے فائدہ ہو. انہوں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کم منافع رکھا تاکہ عوام الناس کی خدمت کی جا سکے، اور ملاوٹ نہیں کری تاکہ عوام الناس کی صحتیں قائم رہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کاروبار کا طریقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ یہاں تو ایسا کوئی کاروباری نہیں ہے کہ جو اس طرز پہ کاروبار کرتا. انہوں نے وہاں پہ پوری دعوت دے دی کہ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم بہت گندے تھے، ہم فلاں تھے، ہم یہ تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ محنت کری اور ہمیں بتایا کہ بھی کاروبار جو ہے یہ دیانتداری کا کام ہے، اور اس طرح سے یہ ہمیں اصول سکھائے کاروبار کے. اس بنیادوں پہ بادشاہ نے بہت خوش ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اس کاروبار کو اور بڑھاؤ اور پوری مارکیٹ کے اوپر چھا جاؤ، ہمیں کوئی اس سے مطلب وہ نہیں ہے. اس طرح سے یہ افریقہ کے اندر اخلاق کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، معاشرت کے ذریعے سے پھیلا. یہ سب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، تابعین تھے، اس میں کچھ صحابہ تھے، کچھ تابعین تھے، کچھ تبع تابعین تھے. تبع تابعین وہ کہ جنہوں نے تابعین کی اولادیں جو ہوئی، اور تابعین وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو کے بعد آئے. اچھا، یہاں تک کہ ان علاقوں کی آبادی 100% مسلمان ہو گئی. ایک ملک ہے مڈغاسکر، حالانکہ اس کا اوریجنل نام جو اس وقت مسلمانوں نے رکھا تھا وہ تھا مدینۃ الاصغر. تو بعد میں جب ان کے اندر سے وہ خصوصیات جو مسلمانوں کی تھیں آنے والی نسلوں میں کم ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ختم ہونے کے قریب ہو گئیں، تو وہاں پہ پھر انحطاط آیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعوت کا کام، دعوت الی الخیر، خروج فی سبیل اللہ، وہ چیز کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالکل ہی مفقود ہو گئی. تو پھر وہاں پہ عیسائیوں نے کام کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادیاں 2% رہ گئیں، کہیں 6%، کہیں 4%. اب اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ سے جماعتیں جانی شروع ہوئی ہیں، تو اب وہاں بہت بہتری آ گئی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اور بہتری آئے گی. تو بہرحال تو بات ہو رہی تھی، محاورے اپنے اندر ایک اثر رکھتے ہیں، تو محاورے ذرا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. بعض محاورے انڈیا کی بلکہ ہندو کلچر کی عکاسی کرتے ہیں. ابے بھائی اس نے تو میری کھٹیا کھڑی کر دی. اب بتاؤ، اب یہ جو کہہ رہا ہے یہ پیور ہندوازم کی عکاسی کر رہا ہے، ہندو عقائد کی عکاسی کر رہا ہے. کھٹیا کہتے ہیں اس چارپائی کو جس پہ ہندو اپنے مردے کو لا کر وہاں رکھتے ہیں جہاں پہ چتا جلائی جاتی ہے. ان کا گھاٹ کہلاتا ہے، کوئی خاص نام ہوتا ہے اس کا. اور اس چتا جب پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ لکڑی لاتے ہیں، تو اس چارپائی کو، اس کھٹیا کو، چارپائی نہیں ہوتی ہے بیسیکلی، ایک لکڑی کا ہی کچھ بنا ہوا ہوتا ہے، دور سے ایسا چارپائی لگتی ہے، چارپائے نہیں ہوتے ہیں اس کے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب اپنے مردے کو آگ پہ، وہ لکڑیوں پہ لٹاتے ہیں، تو ظاہر اس کھٹیا کے اوپر لٹاتے ہیں اور اس کھٹیا کو لکڑیوں پہ رکھ دیتے ہیں. اب چاروں طرف تیل ڈال کر، مٹی کا یا جو بھی پیٹرول ڈال کے، پھر وہ آگ لگاتے ہیں. آگ جب لگتی ہے تو اس شعلوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کاغذ کو آپ مروڑ کے
آگ پہ رکھیں تو وہ کاغذ ہلنے لگتا ہے آگ کے اوپر، شعلوں کے اوپر، عجیب شیپ بنانا شروع کرتا ہے. اس طریقے سے وہ مردہ بھی، یعنی اس کی کھٹیا جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے یوں کھڑی ہو جاتی ہے. تو وہ کھٹیا کھڑی ہو گئی. مطلب یہ کہ اتنا مجھے ستایا اس نے، اتنا مجھے پریشان کیا کہ میری کھٹیا کھڑی ہو گئی. یہ محاورہ یہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو ذرا تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کلچر کی بات کر رہے ہیں. مگر میں ہے اردو میں ایک محاورہ ہے، مگر یار اس نے تو میری کھٹیا ہی کھڑی کر دی. تو ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے حفظ و مراتب کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ نے ہمیں پوری دنیا کا لیڈر بنایا ہے، پوری دنیا کی دیکھ بھال کرنے والا بنایا ہے نا. ٹھیک ہے کہ ہم کر نہیں رہے، لیکن اللہ نے تو بنایا ہے نا، اللہ نے تو بنایا ہے، تو ہم اس کا خیال رکھیں. اور اس طرح سے اور بھی ایک محاورے ہیں، مگر میں اس محاوروں کے میں اندر نہیں جاؤں گا چونکہ یہ پبلک پلیس کی چیز ہے. جیسے نہ 3 میں نہ 13 میں، تو اس کا ذرا خیال رکھیں. میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ ہماری معاشرت کا محاورہ نہیں ہے. تو بس یہی عرض کرنا تھا کہ محاوروں کو سوچ سمجھ کے بولیں اور کوشش کریں. ویسے تو زبان پہ چڑھے ہوتے ہیں، بے ساختہ نکلتے ہیں، لیکن کم سے کم جیسے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جہان ہے تو جہان ہے، حالانکہ ایمان ہے تو امان ہے. مطلب یہ اس سے آگے کی بات ہے. جہان ہے بولنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو امان ہے، اس محاورے کو شروع کر دیں. ارے بھائی ایمان ہے تو امان ہے. وہ ایمان کی فکر ہوگی تو یہ بات منہ سے نکلے گی نا. ایمان پہ محنت ہوگی تو ایسی باتیں نکلیں گی. تو دعوت کے کام کو جوائن کریں، اپنے بچوں کو تبلیغ میں بھیجیں، خود بھی کبھی کبھی جو ہے تعلیم میں بیٹھا کریں اور اللہ کے راستے میں نکلا کریں. 3 دن لگائیں، زیادہ نہیں لگائیں، 3 دن لگائیں بس. اپنے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی لائیں. ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. بس یہ بات ذہن میں ہو، یہ رنگ اپنے اوپر طاری کریں، تو پھر ہماری ہر بات، ہر ادا جو ہے ظاہر کرے گی کہ ہم محمدی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کبھی عیسائیوں کی معاشرت کے محاورے منہ سے نکلیں گے، کبھی ہندوؤں کی معاشرت کے محاورے نکلیں گے. تو اس کا ہم بھائی خیال رکھیں. تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مع السلام.